بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہنسا مسکراتا رکھے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے پاس پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، بچوں کی شام پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں، آپ کو کچھ ماہنامہ فضائل مدینہ کے بارے میں بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کیا ہے۔ اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں بچوں سے سوالات اور بچے دیتے ہیں ان کے جوابات۔ آج کا سوال یہ کہ آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ بتیجے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء
इंशाअल्लाह माशाअल्लाह गुफरान भी अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किस्मती शौकीन नाज़रीन, आज का सवाल ये कि बताइए आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। बढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरा की तशकीर वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरा की तशकीर वही रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम। अल्लाह
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ آخری نبی ہے یقین عائشہ آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا اولیاء نے بھی کہا شیخ و شاب نے کہا بچہ بچہ بول اٹھا عقیدہ کو سے پاک کا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. حمدہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. بھتیجے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان بچوں کی شان سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. واقعہ سیگمنٹ میں ایک واقعہ شروع کرنے سے پہلے آئیے آج کا سوال ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. آج کا سوال یہ کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی بار وحی جو نازل ہوئی وہ کس دن نازل ہوئی تھی؟ دن بتانا ہے جی. ہفتے میں سے ایک دن جیسے 7 دن ہوتے ہیں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ 7 دن ہوتے ہیں تو ان میں سے کون سے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہوئی؟ آئیے بڑھتے ہیں ایک واقعے کی طرف جی. واقعہ شروع کرتے ہیں. پیارے بچے اور کرسمتی چاہیے ناظرین آج کا واقعہ بھی ایک اللہ پاک کے نیک بزرگ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ پاک کے ایک نیک بندے کا ہے. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہمیں اس سے ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوگی. وہ کیا ہے اور ان بزرگ کا نام کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. آخر تک جی چلیں اب سنتے ہیں واقعہ. پیارے بچے واقعہ ہے اللہ پاک کے ایک نیک بندے ایک بہت ہی نیک بندے کا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. کس کا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. ایک دفعہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی چھوٹی بیٹی کی ہتھیلی یعنی ہاتھ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے یہاں پہ ہتھیلی ہوتی ہے تو ہتھیلی میں درد ہوا. کہاں پر تھا؟ ہتھیلی میں درد تھا. جب آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ کیا پوچھا کہ بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ تو سمجھدار بیٹی نے کہا جواب دیا کہ ابو جان خیریت ہے. اگر اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں ڈالا ہے اس سے کہیں زیادہ عافیت میں بھی رکھا ہے. کیا بولا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں بھی ڈالا ہے تو اس سے کہیں زیادہ عافیت یعنی سلامتی بھی تو دی ہے. تو وہ اس طرح کہ صرف میری ہتھیلی میں درد تھا. کہاں درد تھا؟ ہتھیلی. جی صرف میری ہتھیلی میں درد تھا. باقی پورا جسم یعنی آنکھ کان ناک منہ زبان پھر ٹانگ لینے پاؤں وغیرہ لینے تو ہر جگہ پر کہیں پہ بھی درد نہیں تھا صرف ہتھیلی میں درد تھا. میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور اس بات پر اللہ پاک کا شکر ہے. اس بات پر اللہ پاک کا شکر ہے. اتنے پیارے جواب یعنی رپلائی پر آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ ہتھیلی دکھاؤ. جب بیٹی نے اپنی ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے محبت سے ان کی ہتھیلی چوم لی. انہوں نے محبت سے ان کی ہتھیلی چوم لی. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہمیں یہ درس ملا یعنی لیسن ملا کہ ہمیں بھی جب کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو وغیرہ جو بھی بچے کرتے ہیں اس کے کسی کو درد ہوتا ہے تو ہائے ہو وغیرہ کرتے ہیں تو ہائے میری درد ہاں یہی بولتے ہیں نا ہائے میرے ٹانگ میں درد ہے ہائے میرے پیٹ وغیرہ میں درد ہے. تو یہ کرنے کے بجائے صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں. اور اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر رکھا ہے. اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر جی مثال کے طور پر
مثال کے طور پر اگر کسی کے سر میں درد ہے تو وہ کہے کہ میرا ہاتھ صحیح ہے. کیا کہے؟ میرا ہاتھ صحیح ہے. اور پھر اس بات پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے بخار نہیں ہے, اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے بخار نہیں ہے, اور بھی مختلف چیزیں ہیں. تو ہاں بچوں, بغیر ضرورت ہر کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمیں صبر اور ہاں بچوں, بغیر ضرورت کے ہر کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتانی چاہیے, تاکہ اس سے ہمیں صبر کا ثواب ملے. کس کا ثواب ملے؟ صبر کا. جی. اور ہاں, دعا کروانے کے لیے نیک بندے یا علاج کے لیے اپنی امی ابو وغیرہ یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتا سکتے ہیں. کس کو بتا سکتے ہیں؟ علاج کے لیے اللہ پاک کے کسی نیک بندے کو, اور وہ دعا کے لیے اللہ پاک کے کسی نیک بندے کو, اور علاج کے لیے امی ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, قسمتی شکل ناظرین, اب آئیے کچھ سوالات بھی پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس واقعے میں کیا چیز سیکھنے کو ملی؟ چلیں ماشاء اللہ, ایان بھی گزرے ذرا. ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. کس پر صبر کرنا چاہیے؟ اب یہ کون بتائے گا؟ جائیں ذرا عبدالسبحان بھی گئے مائک لینے. جی مائک لے. صبر تو ہر چیز پہ کر سکتے ہیں, اب کس چیز پہ صبر کرنا چاہیے؟ عبدالسبحان بھی بتا رہے تھے. اگر جیسے کہ ہمیں چوٹ لگ گئی, کچھ لگ گئی, اس پہ صبر کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ اچھا آپ کون یہ بتائے گا کہ ہر کسی کو ویسے بلا وجہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے تکلیف ہے, مجھے بیماری ہے, تو اب کس کس کو بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی بتایا تھا میں نے, کس کس کو بتا سکتے ہیں؟ چلیں بتائیں. دعا کرنے کے لیے اللہ پاک کے نیک بندے کو, اور علاج کرنے کے لیے ابو امی یا ڈاکٹر کو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بتائیں کہ جن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعریف کا ہم نے واقعہ سنا, ان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ان کو دیں ذرا مائک. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فضیل رحمۃ اللہ کی تعالیٰ بولیں گے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. اچھا بتائیں کہ اگر ہمیں درد ہو یا تکلیف وغیرہ ہو تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اب کس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو درد ہے. چلیں یہ بتائیں. آئیں ذرا ان کو دیں. میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا, وہ بھی اگر آپ سمجھا دیں کوئی مثال دے کے. جیسے ہمیں چوٹ لگ گئی اور اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا کہ اتنی بڑی چوٹ نہیں لگی. جی ماشاء اللہ, یہ بھی ہے. اچھا تکلیف وغیرہ ہو, جیسے مثال کے طور پر کسی کو سر کا درد ہے, تو اب وہ کس بات پہ شکر ادا کرے؟ یہ مثال دی تھی میں نے. چلیں کہ صرف میرے سر میں درد ہے, یعنی مجھے بخار تو نہیں ہوا ہے. جی ماشاء اللہ, اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے, باقی تمام اعضاء بھی لے رہے ہیں, ہاتھ پاؤں وغیرہ جو بھی ہیں, تو ہمیں اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں چھوٹی تکلیف پہنچی ہے تو اس بات پہ شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بڑی مصیبت سے اللہ پاک نے بچا لیا. یہ بھی مختلف چیزیں پیارے بچوں کے قسمتی شکل ناظرین جن پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں, تو ہمیں اللہ پاک کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو متی شکل ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالس کی طرف. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, سب کا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. محمد فیضل اتاری ہوں, بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں نعرے سنانے چاہتا ہوں. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کے لاڈلا سب سے آخری نبی, بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کال کہاں سے دی؟ بنگلہ دیش سے. کہاں سے دی؟ جی انہوں نے کال کی تھی ماشاء اللہ اور نعرے لگائے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری, میں چنیوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں. رمضان بھائی آج میں یہ نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار
जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, क्रिसमस के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉर। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉर। अब इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि आज हमारे साथ दमिश्क के कुछ शहर हैं और इंशाअल्लाह आज अब हमारे कोई बच्चे जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद वहाँ पर जाकर एक मैग्नेट थ्रो करेंगे। जिस शहर पे मैग्नेट आया उस शहर के बारे में, उस शहर के किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में हम कोई बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ सुफियान भी मौजूद है माशाअल्लाह जी। चलें अब देखते हैं कौन आते हैं। अनस भाई को उठा लेते हैं। चलें अनस भाई आ जाएं। अनस भाई जाएं, मैग्नेट थ्रो करें। ऐसे थ्रो करिएगा कि मैग्नेट शहर पे ही लगे जी माशाअल्लाह जी। चलें अरे चलें थोड़ा सा लास्ट चांस है, फिर इंशाल्लाह अयान भी को उठाएंगे। नहीं अब अयान भी आ जाएं। चलें अनस भी बढ़िया अब आप अयान भी देखते हैं कितने चांस में करते हैं जी। चलें कौन सा है जी। चलें अब सुफियान भी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपको जिन बुजुर्ग के बारे में मैं बताऊंगा वो बहुत बड़े आलिम थे और उनका नाम है हज़रत शेख इस्माइल बिन मोहम्मद अजलूनी शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 1087 हिजरी उर्दन के इलाके अजलून में पैदा हुए। अजलून में पैदा होने की वजह से आपको अजलूनी भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज़ कुरान थे। प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या थे जी? हाफिज़ कुरान थे और बहुत सारे उलूम में माहिर थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब कश्फुल खिफा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले खुलूतिये के शेख तरीक़त थे। 2 मुहर्रम शरीफ 1162 हिजरी को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ मुल्क शाम के कैपिटल दमिश्क के इलाके सरोजा में है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज हमने सरोजा के एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला के बारे में सुना जिनका नाम था हज़रत शेख इस्माइल बिन मोहम्मद अजलूनी शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह 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 जी माशाअल्लाह। सुफियान भी ने आज हमें बताया कि वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज़ कुरान भी थे और बहुत सारे उलूम में माहिर भी थे। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह उनकी एक मशहूर किताब भी थी जिनका नाम था कश्फुल खिफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला खलूतिया के शेख तरीक़त भी थे और 2 मुहर्रम शरीफ 1162 हिजरी को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। माशाअल्लाह। चलें मदीना के नाज़रीन, सुफियान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इनको बार बार मदीना दिखाए और अल्लाह पाक इनको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जी मदीना के नाज़रीन, आज का सवाल एक बार फिर दोहराते हैं, मेरे इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आज का सवाल ये कि बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही किस दिन नाजिल हुई? पहली वही किस दिन नाजिल हुई? चले माशाअल्लाह जी, यहाँ के बच्चे में से कोई बताएगा? चले अब्दुल सुभान भी हाथ उठा रहे हैं, ट्राई करें। चले आ जाए। जुम्मे को। जुम्मे को। चले भाई अनस भी क्या कहते हैं? जुम्मे को। जुम्मे को। यान भी अब आप बताएं। जुम्मे को। चले अब आप बताएं। जुम्मे को। जुम्मे को। जुम्मे को। चले सब कह रहे हैं जुम्मे को। अब जुम्मे के अलावा भी तो कोई दिन हो सकता है, सोच लें। 6 दिन बाकी हैं अभी, कोई और बताना चाहेगा? 6 दिन बाकी हैं अभी, जुम्मा तो नहीं है सिर्फ डे में। चलें आप बताएं। चलें ये बताना चाह रहे हैं। इतवार।
اتوار نہ جمعہ ہے نہ اتوار ہے, اتوار کے قریب قریب ہے وہ دن. اب بڑھتے ہیں, آپ سوچیں جی جمعے اور اتوار کے قریب قریب ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, مگر آپ جب تک آپ سوچیں جی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو آج آپ کو فروری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کارٹون دیکھنے کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں, اسٹوری ہے جاذب کی. جاذب نے اسکول سے آتے ہی بیگ ایک طرف پھینکا, جوتے اتارے, کمرے میں گیا اور ٹی وی چلا کر کارٹون دیکھنے شروع کر دیے. امی جان نے آواز دی, جاذب بیٹا پہلے یونیفارم اتار کر دوسرے کپڑے پہن لو اور ہاتھ دھو کر پھر کارٹون دیکھنا, اور ہاتھ دھو کر کھانا کھا کے پھر کارٹون دیکھنا. جاذب نے کہا, امی ابھی میری پسند کے کارٹون لگے ہیں, میں پہلے یہ دیکھ لوں پھر کپڑے بدل لیتا ہوں, اور مجھے ابھی کھانا بھی نہیں کھانا. جاذب روزانہ ایسے ہی کرتا. امی جان اسے سمجھاتی تو وہ ان کی بات نہ مانتا اور ضد کر کے کارٹون دیکھتا رہتا. ایک رات جاذب کے ابو جب گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جاذب کے سامنے اسکول کی کتابیں رکھی ہیں, لیکن وہ اسکول کا کام یعنی ہوم ورک کرنے کے بجائے کارٹون دیکھ رہا ہے. یہ دیکھ کر ابو جان نے کہا, بیٹا ادھر آئیں, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جاذب نے منہ بناتے ہوئے ٹی وی بند کیا اور ابو جان کے پاس چلا گیا. انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ جاذب بیٹا کارٹون دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. جاذب نے کہا, ابو جان کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں, ان کے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور میں بور ہو جاتا ہوں. ابو جان نے کہا, بیٹا کارٹون دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے, اور جو چیز دیکھنے سے نقصان ہو اسے نہیں دیکھنا چاہیے. جاذب نے پوچھا, ابو جان کارٹون دیکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ابو جان نے کہا, بیٹا کارٹون میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنا, مارنا, پیٹنا اور نقصان پہنچانا دکھایا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر آپ کا بھی لڑائی کرنے, مارنے, پیٹنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا دل کرے گا, اور ان چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کارٹونز کے کردار کے بولنے کا انداز اور لہجہ اچھا نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے آپ کا بات کرنے کا انداز خراب ہو جائے گا اور لوگ آپ کو گندا بچہ کہیں گے. کارٹونز میں میوزک بھی شامل ہوتا ہے جسے سننے سے ہمارا پیارا اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. کارٹون دیکھنے کی عادت بنائیں گے تو آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگے گا, آپ توجہ کے ساتھ اسکول کا کام یعنی ہوم ورک نہیں کریں گے اور اس طرح پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. زیادہ دیر تک کارٹون دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور اور صحت خراب ہوگی. کارٹون دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا کہ جو کام اس نے کیا وہ کام میں بھی کروں, اور جب آپ کارٹونوں والی حرکتیں کریں گے تو آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. جاذب نے کہا, ٹھیک ہے ابو جان, اب میں کارٹون نہیں دیکھوں گا, لیکن میرا دل نہیں لگے گا, آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ابو جان نے کہا, بیٹا آپ کڈز مدنی چینل دیکھا کریں, اس میں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اس میں بچوں کے لیے بہت سے دلچسپ پروگرامز آتے ہیں, آپ اسے ضرور دیکھیں. جاذب نے کہا, واہ ابو جان, آج کے بعد میں کارٹونز دیکھنے کے بجائے صرف کڈز مدنی چینل دیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کا کام کرنے والا بنائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج اسٹوری بہت اچھی تھی ماشاء اللہ, ماہنامہ فیضان مدینہ کی جاذب کی اسٹوری تھی. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آج ہم نے جو کہانی سنی وہ تھی جاذب کی. کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ جی جاذب ایک بری عادت میں مبتلا تھا. وہ کیا بری عادت تھی کہ وہ ایسے کارٹونز دیکھتا تھا
کہ جس میں اس میں فائٹنگ ہوتی تھی، مارنا پیٹنا، اس میں کرداروں کے غلط لہجے ہوتے تھے، اور اس میں میوزک ہوتا تھا جس سب سے سننے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، اور ان سب سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آج ہم نے جو کہانی سنی وہ تھی فروری 2017 کے ماہنامہ فضائل مدینہ میں کارٹون دیکھنے کے نقصانات کے بارے میں تھی، وہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ہمیں ماشاء اللہ جنہوں نے سنائی۔ تو پیارے بچوں، اسٹوری ہے جاذب کی۔ کس کی ہے؟ جاذب نے اسکول سے آیا، بیگ آتے ہی ایک طرف پھینکا، جوتے اتارے، کمرے میں گیا اور ٹی وی چلا کر کارٹون دیکھنا شروع کیا۔ ٹی وی چلا کر کارٹون دیکھنا شروع کیا۔ امی جان نے اسے آواز دی کہ جاذب بیٹا، پہلے یونیفارم اتارو، دوسرے کپڑے پہنو، ہاتھ دھو، پھر کھانا کھاؤ اور اس کے بعد کارٹون دیکھ لینا۔ مگر پھر جاذب نے کہا کہ امی ابھی میرا پسندیدہ کارٹون لگاؤ، میرے پسند کے کارٹون لگے ہوئے ہیں، پہلے میں یہ دیکھوں گا، اس کے بعد کپڑے تبدیل کروں گا، اور اس کے بعد ابھی ویسے بھی مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اب جاذب روزانہ یوں ہی کرتا، اس کی عادت بن چکی تھی، اور اگر امی جان سمجھاتی تو وہ ان کی بات نہیں مانتا اور ضد کرتا تھا۔ اب ایک رات وہ کارٹون دیکھ رہا تھا کہ جاذب کے ابو اب گھر آئے، اور جاذب کے سامنے اس کے اسکول کی کتابیں کھلی ہوئی تھی، مگر وہ اپنا کام یعنی اسکول کا کام کرنے کے بجائے، یعنی ہوم ورک کرنے کے بجائے وہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے ابو جان نے کہا، بیٹا ادھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹا ادھر آئیں اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جاذب نے منہ بناتے ہوئے ٹی وی بند کیا اور اس کے بعد کھڑا ہو کر ابو کے پاس گیا۔ انہوں نے اس سے پاس بٹھایا، اس کے بعد کہا، جاذب بیٹا کارٹون دیکھنا اچھی بات۔ جاذب نے کہا، ابو جان مجھے کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور میں بور ہو جاتا ہوں۔ ابو جان نے کہا، کارٹون دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے، اور چیز دیکھنے سے نقصان ہو اسے ہمیں کیا دیکھنا۔ تو جاذب نے پوچھا، ابو جان کارٹون دیکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو ابو جان نے کہا کہ بیٹا کارٹون سے ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، مارنا پیٹنا اور نقصان پہنچانا دکھایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر آپ کا بھی لڑائی کرنے کا، مارنے کا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا دل جائے گا، اور جس چیزوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کارٹونز کے کرداروں کا بولنے کا لہجہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کا بات کرنے کا انداز بھی خراب ہو جائے گا اور لوگ آپ کو گندا بچہ کہیں گے۔ کارٹونز میں میوزک ہوتا ہے جسے سننے سے ہمارے پیارے اللہ پاک نے بھی منع کیا ہے۔ کارٹون دیکھنے کی عادت بنائیں گے تو آپ کا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگے گا، آپ توجہ کے ساتھ اسکول کا کام نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح پڑھے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ زیادہ دیر تک کارٹون دیکھنے سے آپ کی نظریں کمزور ہوں گی اور صحت خراب ہو جائے گی۔ کارٹون دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا جو کام اس نے کیا وہ میں بھی کروں۔ جب آپ کارٹون والی حرکتیں کریں گی تو آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جاذب نے کہا، ٹھیک ہے ابو جان، اب میں کارٹون نہیں دیکھوں گا، لیکن میرا دل نہیں لگے گا، میں بور ہو جاؤں گا، آپ پتہ ہے میں کیا کروں؟ تو اس کے ابو نے کہا کہ آپ کڈز مدی چینل دیکھا کریں، اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، دلچسپ پروگرام آتے ہیں، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ تو جاذب نے کہا، واہ ابو جان، آج کے بعد میں صرف کارٹونز کے بجائے مدنی چینل ہی دیکھا کروں گا، کڈز مدی چینل۔ پیارے بچوں، یہاں پہ منع کیا گیا ان کارٹونز کا، کن کارٹونز کا؟ جن میں لڑائی ہو، مارنا پیٹنا ہو، یا پھر اس میں میوزک ہو، بری باتیں ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ والے کارٹونز دیکھنے کا منع کر رہا ہوں، میں آپ کو اس والے کارٹونز دیکھنے کا منع نہیں کر رہا کہ جن میں اچھی چیزیں ہوں اور میوزکس نہ ہوں، جیسے غلام رسول ہو گیا، کنیز فاطمہ ہو گیا، تو آپ جو ہے کیا بولتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں مدنی چینل کے ناظرین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، پیارے بچے، سیگمنٹ ہے کوئز جی، کوئز ٹائم۔ اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جی۔ چلیں، پہلا سوال بتائیے، لفظ غار ہرا میں کتنے حروف ہیں؟ غار ہرا، لفظ غار ہرا۔ چلیں، سفیان بھی یاد اٹھا رہے ہیں، جنید بھائی، عبدالسبحان بھی سوچ رہے ہیں، اور انس بھائی ہاتھ اٹھانے کے قریب۔ چلیں، آپ نے اٹھا دیا، چلیں بتائیں، ان کو دیں ذرا۔ 5 ہیں جی، بتائیں اب آپ۔ 6 یہ کہہ رہے ہیں 5، یہ کہہ رہے ہیں 6۔ ایان بھی کیا کہتے ہیں؟ 5۔ انس بھائی 5۔ اب آپ نے کہا 6 اور سب نے کہا 5، ان کو دیں ذرا، مائک تو دیں۔ 6۔ اب سفیان بھائی سے پوچھنا ہے۔ 6 جنید بھائی 6۔
جی 6 جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے وہ کون سی برکت والی کتاب ہے جو ایک مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے؟ بتائیے جلدی بتائیں, جلدی جلدی جلدی. قرآن. قرآن مجید. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام آئے ہیں؟ صحابہ تو بہت سارے ہیں, اب کتنوں کے نام آئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. چلیں ہمارے ساتھ غفران میں موجود ہیں. قرآن پاک میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. جی قرآن پاک میں صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی بچوں قرآن پاک میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. اگلا سوال جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ جلدی بتائیں. آگ. یہ آگ. ایان بھائی. آگ. جی انس بھائی. آگ. آگ اور جواب درست ہے. جی وہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو ہر چیز کو سن رہا ہے؟ اللہ. 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 اللہ عز و جل. اللہ عز و جل. عز و جل. اللہ عز و جل. چلیں بتائیں جلدی بتائیں. اللہ عز و جل. ماشاء اللہ اللہ پاک جواب درست ہے. تو بتیجے کے ناظرین آج کا سوال تھا کہ بتائیے کہ وہ کون سا دن ہے جس پر آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس دن پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جی سوال وہ جی کال. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شاخ بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں نعرے نکالنا چاہتا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی, صحابیات بھی جنتی, چار یاد نے بھی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, عمر فاروق بھی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال تھا کہ آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جی بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں پیر. ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی. جواب انہوں نے درست دیا آخری وقت پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مدیشہ کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے. دیکھتے رہیے مدی چینل, دیکھتے رہیے کرش مدی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا